العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام التجا اور عبادت جو آدمی اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے، اس کی قبولیت کے لیے شرط اول ہے کہ وہ عبادت فتنہ شرک سے خالی ہو۔ شرک کا شائبہ ذرہ بھی اگر کسی بھی عبادت کے اندر داخل ہوا تو خاسر دنیا والآخرہ، بندے کے دونوں جہان تباہ ہو سکتے نہیں ہیں بلکہ یقیناً تباہ ہو جاتے۔ اس لیے ساری سعادت اللہ کی توحید میں ہے اور ساری بربادی فتنہ شرک، جس سے روکا نبی علیہ السلام نے کہ یہ جو شرک ہے نا، الشرک اخفی من دبیب نملہ فی لیلۃ الظلمہ علی صخرۃ سودا۔ الشرک اخفی، یہ شرک زیادہ باریک رستے سے داخل ہوتا ہے، زیادہ باریک ہے، من دبیب نملہ، اس کیڑی سے جو فی لیلۃ الظلم، اندھیری رات میں، علی صخرۃ سودا، کالے پتھر پہ چڑھا۔ جس طرح اس کیڑی کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح شرک کا بندے میں داخل ہونے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اب یہ جو کثیر ہائے طبقہ ہے لوگوں کا، یہ اسی پہ نازاں ہو کے بیٹھ رہتا ہے کہ ہم بتوں کو نہیں پوجتے ہندوؤں کی طرح، درباروں کو نہیں پوجتے، سورج چاند ستارے کو نہیں پوجتے، یا جو موٹا رائج شرک ہے اس کو نہیں ہم کرتے، ہم فتنہ شرک سے خالی۔ اب یہ بات جو اللہ کے رسول کی دیکھی جائے کہ شرک و اخفا، شرک تو بہت باریک رستے بنا کر آدمی میں داخل ہوتا ہے، وہ ریاکاری کے ذریعے بھی داخل ہو سکتا ہے، غلو کے ذریعے بھی داخل ہو سکتا ہے، ذاتی سوچ کے ذریعے داخل ہو سکتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کا خدشہ بھی فرما دیا تھا کہ میری امت والے انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولکن یراؤون باعمالہم۔ میری امت کے اندر شرک جو ہے وہ سورج چاند ستاروں کے ذریعے تو نہیں آئے گا، باریک رستوں سے داخل ہوگا، جس طرح ایک ریاکاری یا غلو فی الدین ہے، کسی آدمی کی حد سے زائد تعریفیں کرنا جو مرز عام ہے، یہ اتخذ الہہ ہوا، ذاتی سوچ پہ چلنے والا شرک۔ بہر کیف یہ جتنا بھی شرک ہے، مشرک آدمی کو اگر اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے تو کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرک آدمی پہ اللہ کی توحید کو قبول کرنا کابر علی المشرکین، خبر الہی ہے کہ کابر علی المشرکین، بڑا بھاری گزرتا ہے مشرکین پہ، ما تدعوہم الیہ، اس اللہ کی توحید جس کی طرف تم انہیں بلاتے۔ خبر ہے اللہ کی کہ کابر علی المشرکین، ان کے اوپر بڑی گراں گزرتی ہے اللہ کو ایک مان، حتیٰ کہ اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے بھئی لو فتحنا علیہم بابا من السماء، اگر ہم ان کے لیے ذرائع بنا دیں اور یہ زمین سے آسمان کی طرف چڑھ آئیں، فظلوا فیہ یارجون، یہ ان اسباب کو استعمال کر کے آسمان پہ چڑھ آئیں، فتحنا علیہم بابا من السماء، آسمان کے دروازے کھول کے یہ عرش تک بھی پہنچ جائیں، اور جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوا ہوں
یہ مجھے دیکھ بھی لے کہ یہاں اکیلا اللہ ہی نظام سنبھالے ہو، تب بھی یہ میری توہین ہو، مجھے اکیلا نہیں لگتار اس وقت وہ یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں پہ نظر بندی کی گئی، نحن قوم مسحورون، ہم پہ جادو چلا ہوا ہے۔ اللہ کے علاوہ یہاں اور بھی معبود ہیں مگر ہمیں نظر بندی جادو کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا۔ وہ پھر بھی اللہ کی توحید کو نہیں مانتا۔ وہ کیوں نہیں مانتا؟ اپنے شرک کی مشرکین نے دو وجوہات بتائی قرآن پاک کے بیانیے کے مطابق۔ ایک وجہ تو اس نے یہ بتائی ہے، ان مشرکین نے نبی علیہ السلام کو کہ اجعل الآلہۃ الہا واحد، ان کا بیانیہ یہ تھا بھئی ایک اللہ، ان کا یہ موقف اور دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کو ایک اس لیے نہیں مانتے کہ ایک اللہ پوری کائنات کا نظام نہیں سنبھال سکتا، ایک خدا پوری مخلوق کو کس طرح پورا آ سکتا ہے؟ جعل الآلہۃ الہا واحد ان ھذا لشیء یراد، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اصل میں ان مشرکین نے اللہ کو بندوں پہ قیاس کیا ہے، بس جس طرح ایک بندہ پورا گھر نہیں چلا سکتا، ایک آدمی پورا علاقہ نہیں سنبھال سکتا، محلہ نہیں سنبھال سکتا، ایک ہی بندہ پورا ملک نہیں سنبھال سکتا، اسی طرح انہوں نے ذاتی سوچ پہ چلتے ہوئے یہ فیصلہ کیا بھئی ایک اللہ پوری کائنات کو سنبھال نہیں سکتا، اس لیے اتخذوا آلہۃ من الارض، معبود بندے کا آسمان میں ہوتا ہے، اتخذوا آلہۃ من الارض، مگر اس مشرک کی سوچ میں گران اور گراوٹ اتنی ہے کہ وہ اپنا معبود، اللہ نے فرمایا اتخذوا آلہۃ من الارض، وہ زمین سے تلاش کرتا ہے۔ زمین سے تلاش اسی لیے کرتا ہے نا کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ پوری کائنات کو نہیں چلا سکتا، اسے چلانے کے لیے دوسرے مددگاروں کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اللہ نے رد بھی کیا ما کنت متخذا المضلین عضدا، مجھے اپنا نظام چلانے کے لیے آزودہ کسی زور بازو کی ضرورت نہیں۔ دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جتنا شرک چلتا ہے کائنات میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پاک ذات ہے اور میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہو چکا ہوں۔ اب یہ جو اللہ والے ہیں یہ عبادت کر کر کے اللہ کے مقرب بن چکے ہیں، یہ میری حاجات التجا براہ راست اللہ سے حل اول تو یہ خود ہی کر کے دے سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں اختیار دے رکھا ہے، اگر یہ خود نہیں کر سکتے تو کروا کے دے سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے نام کی نظر نیازیں بھی دیتا ہے۔ بھئی میری جو ان کے نام کی نظر نیازیں ہیں، ان کے ثمرے میں یہ مجھے اللہ سے برکات لے کے دیں گے۔ اول تو پھر قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ شرک کا خلاصہ ہے جو قرآن بتاتا ہے۔ دنیا میں یہ یوں ہی چلتا رہے گا، آگے اول تو وہ قیامت مانتے نہیں تھے، انکار کرتے تھے، اگر قیامت آ بھی گئی تو جن کے سہارے پہ میں زندگی گزار رہا ہوں یہ با خدا ہستیاں مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑوا لیں گی اور میں دنیا اور آخرت میں کام ہوں۔ یہ وجہ بتائی ہے اس مشرک نے کہ میرا وجود ناپاک ہے، اس میری اللہ براہ راست نہیں سنے۔ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا من یظنون باللہ ظن الجاہلی، یہ جہالت والا گمان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سے تو حسن ظن چاہیے تھا۔ یظنون باللہ ظن الجاہلیہ، انہوں نے اللہ کے اوپر جہالت والا گمان کیا ہے۔ جس طرح منافقین کو اللہ نے کہا
بھائی تم یہ جنگ احزاب میں جاؤ، ہم تمہیں فتح دیں گے۔ انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ دیا ہمیں اللہ اور رسول نے مگر دھوکے کا، یعنی انہیں اللہ کی امداد پہ یقین نہیں تھا۔ یظنون باللہ ظن الجاہلیہ، جہالت کا یہ گمان۔ ایسے آدمی کو اللہ نے بڑا غضب والا جواب یہ دیا ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ من کان یظن، جس کا یہ گمان ہے نا کہ لن ینصرہ اللہ، کہ اللہ اس کی امداد نہیں کرے گا، وہ کہتا ہے کہ میں ناپاک ہوں، اللہ میری نہیں سنے گا۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ اس کی امداد نہیں کرے گا، پھر فلیمدد بسبب الی السماء، پھر اسے چاہیے کہ وہ آسمان پہ ایک رسی لٹکا لے، ثم لیقطع، اس رسی کا پھندا بنا کے گلے میں لٹکا کے گلا اپنا کاٹ لے، فلینظر، پھر وہ یہ دیکھ لے کہ حل یذہبن کیدہ ما یغیظ، جو اس مشرک کو اللہ پہ غصہ ہے، آیا یہ اس کی تدبیر اس کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتی ہے؟ کیونکہ اسے فلیقطع، مر جانا چاہیے، کیونکہ ایسی زندگی جو اللہ کی مدد سے خالی ہو اس میں تو کوئی خیر نہیں ہوتی، اس لیے اب اسے زمین پہ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ جواب دیا ہے اللہ نے اس عیاش کو جو کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا۔ اصل میں مشرک کے شرک کا مقصد خدا اور مخلوق کے فرق کو مٹانا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو فرق رکھا ہے وہ بنیادی طور پہ اس فرق کو مٹانا چاہ رہا ہے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ۔ ایک مرتبہ کہتے تھے عزیر اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے، پھر کہنے لگے قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ کافر غیروں کو اپنے آپ کو رب کے برابر بناتے ہوئے بے ربہم یعدلون، یہ اصل میں اللہ اور بندے کا فرق ہی مٹانا چاہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی حقیقت کا منکر ہوتا ہے۔ اچھا، وہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، ان کی تو سمجھ میں آ گئی۔ بھئی ان کا جھوٹا موقف یہ تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ براہ راست اللہ کا کرشمہ۔ یہ یہودیوں نے جو کہا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ انہوں نے کیوں کہا؟ سنی پہلے نہیں؟ بھائی یہی ہے نا معاملہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے پاس تورات تھی، یہ ان کی نسل چل پڑی، 12,000 ٹوٹل ان میں نبی تھے، جن میں سے 8,000 رسول اور 4,000 نبی ان میں مبعوث ہوئے، جن کے پاس چھوٹے بڑے صحیفے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد پیغمبر آتے گئے جاتے گئے، پیچھے چل کے علماء یہود نے وہ تورات جو تھی وہ دفن کروا دی، اور تورات کے چند نسخے صرف ان علماء کے ہاتھوں میں ہی رہ گئے، باقی عوام الناس سے تورات انہوں نے دفن کروا دی۔ بھئی ہم اپنی مرضی کے مطابق بتا دیا کریں گے کہ تورات میں یہ لکھا ہے۔ اب عزیر علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا،
یہ باہر نکلے اور یہ انہیں حضرت جو ہے جبریل علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کس چیز کی تلاش میں؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کی تلاش میں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں یک بار کی سالم تورات حفظ کروا دی، وہی پیروں پہ کھڑے۔ اب یہی مقام ہے نا کہ وہ زمین پہ نکلا تھا علم کی تلاش کے، اللہ نے انعام بھیج دیا۔ یہ آدمی کو جو دھکا لگتا ہے یہ اسی وجہ سے لگتا ہے کہ اس کی جستجو اور تلاش میں فرق ہوتا ہے۔ یہدی الی من انا یہدی الی من ینیب، اللہ اسی آدمی کو راہ راست پہ لاتا ہے نا جس میں انابت ہو، جس میں تڑپ ہو۔ من طلبنی وجدنی، اللہ نے فرمایا جو مجھے طلب کرے گا وہ پا لے گا۔ اب وہ تورات حفظ کروا دی۔ وہ حفظ کر کے تورات جب عزیر علیہ السلام علماء یہود کے سامنے آئے، انہیں تو بھول تھی بھئی یہ جو ہے تورات کسی کے پاس ہے ہی نہیں زمین پہ، یہ صرف ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ حضرت عزیر نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب جب علماء یہود نے کہا کہ آپ کے پاس کتاب کون سی ہے، انہوں نے کہا تورات ہے۔ کہنے لگے یہودیوں کے علماء کے وہ ہمیں پڑھ کر سنا۔ حضرت نے ایک طرف سے شروع کی اور ساری تورات فرفر ان کو سنا دی۔ یہ سن کے کہنے لگے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو فن دیتا ہے نا، حالانکہ تورات کا تو وجود ہی کہیں نہیں جہاں سے یہ لے کے اس کو حفظ کر لے، وہ تو ہم نے دفن کرا دی ہے، صرف ہمارے پاس ہے، ہم سے تو اس نے لی نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہنے لگے بھئی یہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو کاروباری فن دے دیتا ہے، اسی طرح اللہ نے تورات یہ وہی ہمارے پاس جو ہے وہی تورات ہم سے ہٹ کے اللہ نے اسے حفظ کرائی ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہنے لگے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہ کوئی مشرک بے دینی اختیار کرتا ہوا یہ کام کرتا ہے تو تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہوتا ہے کہ آسمان پورا پھٹ جائے۔ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض، اور زمین پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ وتخر الجبال حتی، اور پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ جس مشرک سے ہم ہنس کر ملتے ہیں نا، اتنا غضب اور غصہ ہے اللہ کریم کو اس کے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ رحمان کے ساتھ نائب بناتے ہیں۔ حالانکہ اچھا پھر وہ مشرک جو ہے آسمان و زمین کا عالم یہ ہے، مگر وہ مشرک اپنے اس شرک کو منشا الہی بتاتا ہے۔ بھائی مسلمانوں سے کہنے لگے بھائی تمہارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ تم ہی بتاتے ہو۔ اب لو شاء الرحمن ما عبدناہم، لو شاء الرحمن، اگر اللہ چاہتا نا تو ما عبدناہم، ہم ان کو نہ پوچھتے۔ اللہ نے چاہا ہے تو ہم زمین پہ صحیح سالم ہیں، اللہ کے علاوہ ان کی شور و پکار کر رہے ہیں۔ وہ تو اپنے منشا شرک کو اللہ کی منشا اور مرضی بتاتا ہے، جبکہ اور پھر
اس سے بڑھ کر غضب اس کا یہ ہے، بھئی آپ زمین پہ چلتے اکثر مشرکین کو سنیں گے، وہ یوں قسمیں اٹھاتے نظر آتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا، میں جا کے لاہور علی حجویری پر میں نے دیکھ دی ہے، خدا کی قسم ہے میرا بچہ، یا میں سلطان بہو گیا ہوں میرا یہ مراد ہو گیا۔ اس بات پہ وہ تعریفیں کرتا، گردانے پڑتا، قسمیں اٹھاتا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَیْرِ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، نہ بات ماننا ہر اس حلاف، حالف نہیں حلاف ہے نا، خالق ایک ہے خلاق، حالف حلاف۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ، ہر گز نہ اعتبار کرنا میرے پیغمبر حلاف مہین، اس زور دے کے قسمیں اٹھانے والے ذلیل کی بات کا، جو مناع للخیر، جو قسم اٹھاتا ہے کہ درباروں کے اوپر جائیں تو مرادیں پوری ہوتی ہیں، تعویذات لکھائیں تو مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، مناع للخیر معتد اثیم، یہ پیشہ ور ضدی آدمی مناع للخیر، یہ قسمیں اٹھانے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی توحید والی اچھائی کی طرف کہیں نہ آ جائیں۔ مناع للخیر، یہ اللہ کی توحید سے چونکہ لوگوں کو روکنا چاہتا ہے، اس لیے یہ شرک کے اوپر قسمیں بھی اٹھاتا ہے۔ جبکہ اس مشرک کی تردید میں اللہ نے ایسی کو لاجواب دلیل دی ہے قرآن پاک میں کہ اس جیسی لاجواب دلیل کسی صحیفے میں نہیں اتری۔ بھائی قرآن مقدس کا بیانیہ چلتا ہے نا، اللہ نے اپنی توحید ثابت کرنے کے لیے بڑی بڑی عجیب تمثیلیں دی ہیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، ضرب اللہ مثلا بیان کر رہا ہے اللہ مثال ایک مرد کی، ایک آدمی ہے، فیہ شرکاء متشاکسون، وہ آدمی غلام ہے، اور فیہ شرکاء، اور اس کے جو سردار ہیں وہ بہت سارے ہیں، اور متشاکسون، وہ سردار اس ایک غلام کے آپس میں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں۔ اب ایک غلام یہ ہے، اور وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور دوسرا غلام یہ ہے کہ وہ سَلَمًا لِرَجُلٍ، وہ صرف ایک ہی بندے کا غلام ہے۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے بھئی ایک غلام کے مختلف سردار ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے ان کا اختلاف ہے، یہ کس کس کو راضی کرے گا جا کے؟ ایک کو ان ساروں کی آرائیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مطالبے اور تقاضے اس غلام پہ مختلف ہیں۔ جس طرح ایک مشرک ہے، اس کے کئی پیر ہیں، پہلے سال ایک پیر کو دے گا نا کوئی ہدیہ تو دوجا پیر ناراض ہے، اچھا دوسرے کو پورا کرے گا اگلے سال تو تیسرا ناراض، اس لیے مشرک نامراد وہم اور گمانات کی زندگی پہ وہ چلتا ہے۔ وہ جتنے بھی پوج لینا دربار زمین پہ، جب سال کا چکر لگا کے گھر آئے گا نا تو بیٹھ کے یہی کہے گا او ہو، او جڑی پیلی جھنڈی والی قبر ہے نا وہ رہ گئی۔ اس کے دماغ کو چین اور سکون کہ اس دربار کے مجاوروں کو میں نے کچھ نہیں ہدیہ اور نذرانہ دیا، وہ میرے سے ناراض ہوں گے، میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، کہ وہ غلام کے کئی سردار ہیں، ایک وقت میں ایک غلام بہت سارے سرداروں کو راضی نہیں رکھ سکتا۔ ورجلا سلما لرجل،
اور دوسرا وہ غلام ہے جو صرف ایک ہی مرد کا غلام ہے، وہ اس پورے کو راضی رکھ سکتا ہے۔ یہی مثال ایک مشرک کی ہے۔ مشرک کے بہت سارے معبود ہیں، جتنے بھی نذرانے دے دے، تاڈے بھی تے مولوی ایک تو ہٹ کے 7-8 ہندے ہی نے نا، سارے آ لو گے پورے، ایک عید تے آ جاؤ گے پورے سارے آنو۔ مطلب یہ ہے نا بھائی، یہ چکر چلتا ہے، میں آ رہا موضوع اگلے ہفتے یہ مصیبت حل کر دے ساری کسی قانونی طریقہ ہے کار سے۔ اچھا مطلب ہے بھئی یہ زمانے کے بھور اور چکر میں آپ تباہ نہ ہو جائیں۔ فی رجو سالمن لرجل، ایک دوسرا مسلمان آدمی ہے، وہ ایک ہی معبود کیا اس کا مرنا جینا صرف ایک اللہ کے ساتھ ہے، وہ تو اللہ کو راضی کر لے گا، مگر مشرک اپنے غیر معبودوں کو کبھی راضی وہ نہیں کر سکتا۔ اچھا اللہ نے بڑی عجیب کو مثال دی ہے، دعویٰ دائر کر دیا ہے اللہ نے قرآن پاک میں کہ دنیا چاہے زمین کی دھرتی شریکوں سے بھر جائے، میرے شریک کا زمین پہ نام اور وجود ہی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ اللہ نے دائر کیا قرآن پاک کہ زمین پہ پوجنے والے ہزاروں لاکھوں معبود بنا لیں، میری ذات ہی ایسی ہے جس کے آس پاس اوپر نیچے دائیں بائیں کسی شریک کا بن جانا تو رہا، درکنار اس کا وجود ہی نہیں۔ پچھلا سالم قرآن پاک ہے نا، اللہ نے اپنی توحید ثابت کرنے کے لیے فرمایا قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، آپ میرے پیغمبر اعلان کر دیں کہ میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے، ما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے تمہارا مگر وہ ایک معبود ہے، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد، نہیں حکم دیے گئے کائنات والے مگر وہ الہا واحد، ایک ہی معبود کو پوجے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، للہ الواحد، وہ اکیلا معبود ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد۔ مطلب یہ ہے پورے پچھلے قرآن پاک میں اللہ نے اپنے آپ کو اکیلا ثابت کرنے کے لیے لفظ بولا ہے واحد کا، اور قرآن پاک کے آخر میں کیا فرمایا قل هو اللہ احد۔ اس واحد اور احد میں آخر کیا فرق ہے یہ آپ علماء کرام ہی سمجھ سکیں گے بھئی کیا فرق ہے۔ بھائی جو واحد ہے نا لفظ، یہ مثال کے طور پہ جس طرح نا ایک دو، ایک کے پیچھے دو ہے، دو کے بعد تین کا وجود ہے، دنیا کی جس زبان کی گنتی بندہ پڑھنا شروع کر دے، ایک کے بعد دو کا وجود ہے، دو کے بعد تین کا وجود ہے، تین کے بعد چار کا وجود ہے، اور ہمیشہ آگے ہندسوں کا وجود ہے۔ اب عربی کی گنتی کیا ہے؟ ایک کو عربی میں کہتے ہیں واحد، دو کو کہتے ہیں اسنان، تین کو کہتے ہیں ثلاثت، چار کو کہتے ہیں اربع، پانچ کو کہتے ہیں خمس۔ بھائی جو اللہ نے لفظ بولا ہے الہکم الہ واحد، اس واحد کے بعد اسنان لفظ کا وجود ہے نا موجود دنیا کے اندر، اس کے تبھی تو کائنات میں دوسرا معبود بھی بنایا گیا ہے۔ ادھر مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دو معبود بنائے، واحد کے بعد اسنان دو کا وجود ہے، دنیا نے دو معبود بنائے، ثلاثت تین کا لفظ وجود موجود ہے، اس کا تین معبود بنائے گئے ہیں۔ ان نصرانیوں کے ایک فرقے نے کہا نہیں تھا ایک خدا ہے، دوسرا عیسیٰ اور تیسرا مریم، تین معبود ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں واحد کے بعد ایک کے بعد لفظ پانچ کا وجود بھی تو ملتا ہے نا، انہوں نے پانچ معبود ود یوک یوس نصر سوا یہ بنائے انہوں نے پانچ۔ بھائی جو واحد کا لفظ ہے جس سے اللہ نے پہلے اپنے آپ کو ایک ثابت کیا ہے کہ میری ذات اکیلی ہے، واحد اکیلی ہے،
اس واحد کے پیچھے اسنان دو کا وجود موجود ہے، ثلاثۃ تین کا وجود ہے، مگر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ کلام عرب کا ہم لفظ اب وہ لائیں گے اپنے آسمانی تعلیم کو بند کرتے ہوئے، قل هو اللہ احد، یہ احد کلام عرب کا ایسا لفظ ہے جس کے نہ آگے کچھ ہے اور نہ پیچھے کچھ ہے۔ یہاں سے قانون نکلتا ہے قل هو اللہ احد کہ اللہ ایسا شریکوں سے پاک ہے، جس طرح واحد کے پیچھے تو زیرو صفر موجود ہے، اس واحد کے بعد دو کا وجود موجود ہے۔ قل هو اللہ احد، میری ذات احد ہے، جس طرح کلام عرب کا لفظ احد اس کے نہ پیچھے ہے نہ کچھ بعد میں ہے، کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے، میری ذات ایسی شریکوں سے پاک ہے جس کے آس پاس کسی شریک کا وجود ہی موجود ہے۔ اللہ نے تو دعویٰ دار یہ کر دیا، زمین پہ مشرک جتنا بھی بھونکتا پھرے، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتا پھرے، اللہ نے ثابت کر دیا قل هو اللہ احد، اس ذات کے آس پاس جس طرح لفظ احد کے پیچھے آگے اوپر نیچے کچھ نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے آس پاس کسی جہت میں کسی شریک کا وجود ہی موجود ہے۔ خالق الارض فی یومین، دو دن میں اللہ نے زمینیں بنائی ہیں، اتوار اور سوار کو، اتوار اور سوار کو اللہ نے زمین اور اس کے متعلقات بنا دی۔ قدر فیہا اقواتہا، دو دن کے اندر اللہ نے اس پہ یہ اسباب بنائے، پہاڑ درخت وغیرہ نہریں یہ بن گئے۔ بدھ اور جمعرات فقضاہن سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنا کے جمعے والے دن کائنات مکمل کر دی۔ اب یہ فی 6 ایام، دن اللہ نے 6 لگائے، 7 آسمان اللہ نے 7 بنائے۔ پہلا آسمان جو ہے وہ کسی اور دھات کا بنا ہوا ہے، دوسرا آسمان اس دھات سے مختلف کسی اور کا بنا ہوا ہے۔ اور کیڑی کیڑی شاید بنے نے ایویں تانوں رپھڑ چ نہیں پاندے کتے گھوم نہ جاؤ، آپ کے سمجھنے کی بات صرف یہ ہے بھئی ہر آسمان دوسرے آسمان سے مختلف کسی اور دھات کا بنا ہوا ہے۔ تیسرا آسمان اللہ نے کسی اور چیز سے بنایا، چوتھا آسمان پچھلی تینوں دھاتوں کے علاوہ کسی اور چیز سے بنایا۔ دن 6 لگے، آسمان اللہ نے 7 بنائے، مگر زمین ایک بنائی ہے۔ اللہ زمین ایک کی بجائے آسمان اگر 7 بنائے ہیں تو زمینیں 14 بنا سکتا تھا، مگر وہ زمین ایک اللہ نے یہ 7 آسمان ہی سے بنائے تاکہ اللہ کی قدرت ظاہر ہو کہ اللہ صرف ایک آسمان بنانے پہ قادر نہیں ہے، وہ 7 بنا سکتا اور مختلف چیزوں کے بنا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ تو ثابت ہو گیا۔ مگر یہ زمین ایک اسی لیے رکھی ہے نا بھئی اس زمین پہ اگر کوئی دوسرا معبود تلاش کرنے کی کوشش کرے تو جس زمین پہ یہ ماتھا ٹیکتا ہے یہ زمین بول کے خود اس کو بتائے کہ اللہ نے زمین ایک بنائی ہے، جس طرح میں اکیلی ہوں اسی طرح تیری معبود اور تیرے سجدوں کی آماج گاہ کے لیے حاجت روا بھی ایک ذات ہے۔ یہ اس وجہ سے وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے وجودوں کے اندر میری وحدانیت کی دلیل ہے۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، نہیں بنائے اللہ نے 2 دل ایک مرد کے لیے فی جوفہی اس کے پیٹ میں، جس طرح مطلب ہے کہ آنکھیں 2 ہیں، کان 2 ہیں وغیرہ، ہم نتنے 2 ہیں۔ کوئی عیاش کہہ سکتا تھا نا بھئی جس طرح ایک آنکھ ہے اس کے لیے ایک معبود ہے، دوسری آنکھ کے لیے دوسرا ہے۔ اس پورے وجود کو کنٹرول کرنے والا دل اللہ نے ایک رکھا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی مرد کے پیٹ میں 2 دل اسی لیے نہیں بنائے
کہ اس ایک دل کی عاجزیوں کے لیے اس کا مشکل کشا اور حاجت روا بھی ایک رہ سکے. یہ کسی وقت اور زمانے میں کسی پیغمبر کی شریعت میں ایک وقت میں ایک جماعت عبادت کے لیے دو امام آگے کھڑے نہیں کھڑے کی. اس کی وجہ کیا پتہ ہے؟ بتاؤ نا. بھائی اسی لیے ہے نا، اور حکم بھی ہے کہ امام سے پہلے کسی کو رکوع سجدہ کرنے کی شریعت میں اجازت. اس کی آخر وجہ بھی یہی ہے نا بھائی، یہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنا اللہ نے فرمایا ہے، صحابہ کرام نے، پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی ان الشیطان ذئب الانسان کا ذئب الغنم یأخذ الشاة القاسیة والناہیة علیکم بالجماعت والمسجد. ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، کا ذئب الغنم ہے، جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے. یأخذ الشاة القاسیة والناہیة، وہ بکریوں کا بھیڑیا اچک کے لے جاتا ہے اس بکری کو القاسیة والناہیة، جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ تھلگ کہیں دور نکل جائے، اس کو شیطان کیا کرے گا؟ اچک کے لے جائے گا. خاص خیال کرنا ذرا، جو بکری ریوڑ کے اندر رہے گی، اس ریوڑ کے ہاتھ میں چرواہا جو ہے، اس ریوڑ کے چرواہے کے ہاتھ میں اس بھیڑیے کو بھگانے کے لیے سوٹا اس کے ہاتھ میں موجود ہے نا. ریوڑ کے اندر رہنے والی بکری بھیڑیے سے بالکل مامون ہے، بھیڑیا اس بکری کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا نا. جو ریوڑ سے الگ ہو کے دور نکل جائے گی کذیب الغنم، بھیڑیا اس بکری کو کبھی چھوڑے گا؟ گل سمجھ چاہیے نہیں سمجھ چاہیے. اے مقتدی جڑا ہے نا، عیاش اوباش آزاد، یہ مسلمانوں کا مرکز اور جماعت کو چھوڑتے ہوئے کبھی ڈرتا ہے؟ انہیں نہیں پتا کہ جو برکت مسجد کی اور جماعت اور ساتھی اور کتاب اللہ کی تعلیم کی ہے، جو شیطان کو تیرے اوپر حائل اور غالب ہونے سے مانے ہے. ایک آدمی عیاشی کرتا ہوا مسلمانوں کی اطلاع کے بغیر محض اپنی آزادی اور عیاشی بھائی دین اے مسیح علیہ کو بڑا ڈڈ آیا، اے کسے نو ذبیحہ نہیں کھان دیندے، جنازے نہیں پڑھن دیندے، حالانکہ کتا بھونکتے ہیں. ہم جنازے پڑھنے کے منکر نہیں، ہم اپنے معیار پہ ایک عامی آدمی ہے بیچارہ، اس کا نصاب یہی ہے بھائی جس دن وہ مرا ہے، جتنا اسلام اس کے پلے تھا زندگی میں، اس کو اللہ نے جتنی توفیق نصیب دی یا جو اس کے ذرائع بیچارے کے تھے، کم از کم بنیادی شرک سے وہ پاک تھا یا نہیں تھا، اتنا ہی نصاب ہوتا ہے. انہوں نے غلط اصل میں لگایا نا معاملہ. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بالجماعت والمسجد، تمہارا جو مرکز اور جو جماعت اور مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت ہے، جس طرح بکری ریوڑ سے دور چلی جائے تو بھیڑیے کے ہاتھوں سے بچتی، ان الشیطان ذئب الانسان، جو عیاش مرکز کی تعلیم تربیت کتاب اللہ کی اور مسلمانوں کو چھوڑ کے خیر باد ہوا، ان الشیطان ذئب الانسان، وہ شیطان کے ہتھے لگنے سے کبھی بچ بھائی. سخنے درمے آنن فانن توان کرہن چاروں نچار کہیں آ کے تعلیم میں بیٹھے گا، کچھ کتاب اللہ کی چھڑکار اور پھوار اس پہ پڑتی رہے گی، ہر 8ویں دن اللہ کی مہربانی شامل حال رہے تو شیطان سے بچ جائے ہے نا. جڑا عیاش یوں مطلب ان علیکم بالجماعت والمسجد، تمہارے اوپر مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا ضروری ہے. اچھا، اب ادھر صحابہ کرام نے فرمایا بھائی لو صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولزللتم عن الہدی ولکفرتم.
بھائی اگر تم نے فرض نماز کی بات ہے، دوجی نماز لو صلیتم فی بیوتکم، اگر تم نے بغیر کسی شرعی عذر کے، بھائی وہ بیچارہ اپنے کام کاج کے سلسلے میں اتنا مسجد سے دور ہے کہ اب اس کو پہنچنا اس کے لیے مشکل ہے، ایسے کسی شرعی عذر کے علاوہ جو جان بوجھ کے یا وہ اپنے کام کاج میں نکل گیا ہے، بیماری ہے اس کو یا وغیرہ ہو جو عذر ہے، جان بوجھ کے وہ چلو ایک آدمی 5 نمازیں ہیں، وہ صبح کام کو نکل گیا، وہ آئے ہی عصر کے بعد ہے، اب لا محالہ زور اور عصر میں تو اس کا عذر ہے نا، اب مغرب اور عشاء میں تو اس کا کوئی عذر نہیں ہے نا، اب اگر نہیں آئے گا تو مستی دنیا کی وجہ سے نہیں آئے گا۔ ایسی صورتحال میں لو صلیتم فی بیوتکم، اگر تم نے گھروں میں نماز پڑھی، وترکتم سنت نبیکم، تو پھر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، لزللتم عن الہدی، ایک با جماعت نماز پڑھنے کو جب تم چھوڑو گے تو لزللتم عن الہدی، تم ہدایت سے پھسل جاؤ گے، ولکفرتم، جمیع صحابہ کا فتویٰ ہے کہ تم کافر ہو۔ بھئی یہ اتنا سخت حکم صحابہ نے کیوں لگایا ہے آخر؟ بھئی جو بندہ بغیر عذر سے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو۔ جناب یہاں جو کہہ رہا ہے نا کہ میں موحد ہوں، میں اللہ کی توحید مانتا ہوں، یہاں اللہ کی توحید ہی تو ثابت ہو رہی ہے جس کا اس نے خلاف کر دیا ہے۔ بھئی با جماعت نماز پڑھنے سے اللہ کی توحید اور اللہ کا اکیلا ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ 5 نمازیں فرض جو با جماعت نبی علیہ السلام نے رکھی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کو عملاً اکیلا ثابت کیا جائے۔ وہ کس طرح؟ بھئی ایسے ہی اللہ اکیلا ثابت ہوگا نا، کسی زمانے میں کسی نبی کی شریعت میں اور فرق ضرور رہے ہیں، مگر کسی پیغمبر کے وقت میں جماعت کے آگے عبادت کرتے اللہ کی 2 امام کبھی بھی آج تک کائنات میں آگے کھڑے ہمیشہ ایک ہی رہا ہے نا ہر شریعت میں۔ اس کی وجہ یہ بھائی جب ایک آدمی آگے ہوگا اور 10 15 50 100 1000 پیچھے ہوگا، غیر مسلم دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ بھائی جس طرح یہ سارے اس ایک کے پیچھے کھڑے ہیں، اسی طرح یہ ایک ان تمام کو لے کے جس ذات کو پوج رہا ہے وہ بھی ایک ہے۔ غیر مسلم کو یہ سبق جائے گا نا، بھئی یہ سارے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ اکیلا ہے، یہ اکیلا جس رب کی عبادت ان ساروں کو لے کے کر رہا ہے وہ بھی اکیلا مشکل کچھ۔ یہ اللہ کی توحید کی وجہ سے اتنا سخت حکم لگا ہے جڑا مسلمانہ نے خیر نال چٹ کر رکھے۔ میں سختی اس لیے نہیں کرتا اس معاملے میں زیادہ، بھئی یہ مسجد ویسے ہی وہ مشہور ہے ساڑی میں کھیتاں والی ہے، شہر تو ذرا کنارے دے ہوتے ہیں، اس لیے دوست بیچارے ادھر دور کام کاج کے سلسلے میں، رہائش بنیادی طور پہ دور ہے، پھر کام کاج کے سلسلے، لیکن کم از کم ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے بھئی چلو جب بھی مسجد کے قریب ہو اس کا کام کا سلسلہ، چلو اس نماز کے اوپر تو اسے جماعت میں آنا چاہیے۔ اگر 5 بر وقت پوری بلوہ ہے اس کے لیے تو کم از کم با جماعت نماز کی ادائیگی تو ہونی چاہیے۔ آئندہ اس غلطی دی صلاح ہوئے انشاءاللہ۔ یہ بہت تشویشناک حالت ہے اس مسجد کی خاص طور پہ، اور ادھر رمضان کی تراویحوں میں جو با جماعت اقامت ہے اس کا بھی آپ کے اندر کوئی خاص اہتمام کوئی نہیں ہے۔ اس لیے معاملہ جناب یہ بڑا سنگین ہے، اللہ کی توحید کا یہ مسئلہ۔ اب جو آدمی با جماعت نماز نہیں پڑھتا وہ کس طرح کہتا ہے کہ میں موحد ہوں؟ بھئی با جماعت نماز تو اللہ کی توحید ثابت کر رہی ہے نا، خدا کو اکیلا ہونا ثابت کر رہی ہے، وہ اس کا اہتمام ہی نہ کرے تو کس طرح کہے گا کہ میں موحد اور اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوں؟ مجبوریاں اپنے مقام پہ ضرور ہیں، جتنی کوشش ہو سکے آئندہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے با جماعت نماز پڑھنے